ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ترقی یافتہ ممالک کے ماضی پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ممالک کی ترقی کا راز نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا اور بچپن سے 16 سال تک والدین کو اس کی پرورش میں مالی مکمل معاونت کرنا اور انہیں روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کیے جانے پر توجہ دینا شامل ہے، کیونکہ ان کے ماہرین کی رائے کے مطابق نئی نسل کا مستقبل محفوظ بنائے بغیر کسی بھی معاشرے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ان ممالک میں وہ والدین جو بچوں کو اسکول نہ بھجوائیں وہ متعدد حکومتی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا مجبوراً ان کے بچوں کو اسکول بھجوانا پڑتا ہے۔ جس ملک میں ابتدائی تعلیم پر توجہ نہ دی جائے اور نئی نسل کے لاکھوں زیر تعلیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم کا جھانسا دے کر کئی لاکھ روپے وصول کر کے یورپی ممالک جیلی تعلیمی اداروں میں داخلے کے نام پر سمگل کر دیا جائے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جیلی تعلیمی اسناد لاکھوں میں فروخت کر کے ارب پتی بنانے کا دھندا ڈنکے کی چوٹ پر چلایا جائے اور وہ مافیا قانون کی گرفت سے بھی بالا تر ہو، اعلیٰ عدالتی بھی مؤثر قانون سازی نہ ہونے کی بنا پر بے بس نظر آئیں تو امن، خوشحالی اور استحکام کیسے ممکن ہے؟ مسئلہ بچوں کی سمگلنگ کا بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف پیرس کی رپورٹ کے مطابق انسانوں کی سمگلنگ کا مسئلہ افریقی ملک کا مسئلہ ہے۔ کہا گیا کہ اس مشکل صورتحال کا سب سے بڑا شکار بچے ہیں۔ بچوں کو غلام بنا کر ننھے فوجیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں بچوں کی سمگلنگ کا خطرہ عورتوں کی سمگلنگ سے دگنا ہے۔ یہاں بھی انسانی سمگلنگ بے روزگاری، غربت، روایتی ہجرت اور جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس تجارت میں ایک بڑا ہاتھ ان خاندانوں کا بھی ہے جو اسے جرم نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے خاندان کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے بچوں کو بیچ دیا جائے۔ امید کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کوئی اہم قانون بنایا جائے گا تاکہ بچوں کے حقوق مستقبل کی پالیسی میں مرکزی حیثیت اختیار کر لیں، مگر دنیا کے پسماندہ ممالک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور دیگر مسائل و مشکلات نے انسانی سمگلنگ، فراڈ اور جیل سازی کو جنم دیا ہے۔ سخت قانون سازی نہ ہونے اور کرپشن کے باعث ان دھندوں میں ملوث لوگ مقدمات کے باوجود قانون کی گرفت سے مسلسل بچ رہے ہیں اور ان کی جگہ غریب لوگ پکڑے جاتے ہیں، جبکہ سمگل کرنے میں ملوث لوگ قانون کی گرفت کی بجائے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں باصلاحیت لوگ پیدا کیے ہیں جو پاکستان کو مستقل بنیادوں پر معاشی خود کفالت سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیادت بھی ملک کے دیگر اداروں کی طرح خلوص، سنجیدگی اور عزم و حوصلے کا مظاہرہ کرے تاکہ پاکستان کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ، پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکے۔ قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ تاریخ بھی بدلتی رہتی ہے، قومیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1857 کے 2-3 برس کے بعد برطانوی تجزیے دعوے کرنے لگے کہ برطانوی حکمرانوں نے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا تھا اور تجزیہ نگاروں کو یقین تھا کہ اب انگریز آرام سے ہندوستان پر 2 صدیوں تک حکومت کر سکتے ہیں، لیکن وہی کچلے ہوئے مسلمان بیدار ہوئے، منظم ہوئے اور طریق آزادی کے ذریعے 90 برس کے اندر ہندوستان کو تقسیم کر کے ایک آزاد مسلمان مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید ایسا نہ ہو سکتا اگر مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی قیادت نصیب نہ ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور اس کی کامیابیاں کافی حد تک لیڈروں کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی آمد نے عام فرد سے لے کر زندگی کے تمام شعبوں میں سستے اور فوری ابلاغ کی سہولت متعارف کروا کر ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کیا ہے، وہیں ان کے بے دریغ استعمال سے بہت سی خرابیاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ خصوصاً نوجوان نسل میں ذہنی ناپختگی کے باعث موبائل اور انٹرنیٹ کے غیر متعارف استعمال سے کئی منفی واقعات بھی سامنے آئے۔ ان محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے والدین کی بے خبری اور لاپرواہی بھی اہم سبب ہے، کیونکہ آج کے تیز رفتار دور میں عمومی طور پر اولاد کی تربیت میں والدین کی جانب سے برتی جانے والی غفلت کی نشاندہی ضروری ہے۔ یہ ہمارا سماجی المیہ بن گیا ہے کہ ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں۔ والدین کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ مادی ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ وہ اولاد کے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہوئے ان کے شب و روز پر گہری نظر رکھیں۔ تعلیم و تربیت ختم ہو جائے تو انسانی رشتوں کا تقدس مجروح ہوتا ہے، جو ایسے واقعات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح یہ پہلو بھی واضح رہنا چاہیے کہ کوئی ٹیکنالوجی و ایجاد بری نہیں بلکہ مثبت و منفی اثرات اس کے استعمال پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین اس معاملے میں بے حسی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ مستقبل کے معماروں کو صحیح ٹریک پر چلائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔